میں تشریف ہی نہیں لائے تھے اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا. اٹ مینز یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا, جو کہیں موجود تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت سے قبل, ولادت سے 55 دن پہلے ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تھا, یعنی اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ. چلیے دوستو, پہلے اس واقعہ کو مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سماعت کرتے ہیں. دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا, اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. He is the reason of the all creation. اور یہ حدیث قدسی میں ہے, اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے. تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنسمنٹ دنیا میں ہوا, ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا. اور یہ واقعہ کیا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ. اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا طواف کیوں کرتے ہیں, کعبے پہ جا کر حج کیوں کرتے ہیں, کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرا دیتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو تہس نہس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا, پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے. اب اس نے پلان کیا کہ مکے پر اٹیک کرنے کے لیے, دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی, وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا, مکے کا گھیراؤ کیا. اور پھر کیا کیا, مکے والوں کے مویشی جو تھے, مکے والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیے. حضرت عبد المطلب اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں, اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور نبوت عطا کیا تھا, وہ خیمے میں داخل ہوئے. ابرہہ روب میں آ گیا, عزت کے لیے کھڑا ہو گیا, اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا. حضرت عبد المطلب نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی. آپ نے کہا کہ تم نے مکے والوں کے مویشی, ان کی بکریاں, ان کے جانور پکڑ لیے, ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو. ابرہہ کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے, اپنے مرکز کی بات کریں گے, آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے, آپ کو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے لکھا ہے. کیا کمال کا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں, ہمارے جانور ہمیں دے دو, کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا, کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا. ابرہہ کو بات سمجھ نہ آئی, وہ سمجھنے لگا کہ لگتا ہے کنفیوز ہو گئے ہیں, لگتا ہے ڈر گئے ہیں, جانور چھوڑ دیے گئے. حضرت عبد المطلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا, مکے والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں. Nobody dare to resist, کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. فقط حضرت عبد المطلب اب کعبے پر جاتے ہیں, کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم, اے کعبے کے مالک, آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے, آج ان ظالموں کو تو نے بتانا ہے کہ تو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں. آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے, اللہ کو پکارتے رہے, اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے. ابرہہ نے آرڈر دیا کہ ہاتھی چلیں اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ دیں. مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا, اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا. جس ہاتھی پر ابرہہ بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے ٹس سے بس نہیں ہو رہا تھا. کعبے کی طرف رخ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا, اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا. اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا بھیجا. دنیا کا دستور ہے, آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے, نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے, ایئر فورس کے لیے ایئر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں. اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کے لیے بھیجا کیا ہے میرے رب نے, مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابیل. ارے چیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا, رب نے ابابیل کے لشکر بھیجے جو خود مٹھی میں آ جاتا ہے, جس کا اپنا
वजन चंद ग्राम है। बताओ उसकी चोंच और उसके पंजों में कितना भारी कंकर होगा, कितने छोटे से कंकर हैं, मुकाबला हाथी से है। अल्लाह अकबर, रब्बे करीम ने अपनी कुदरत का कैसा नजारा दिखाया। और आज लोग कहते हैं कि फलां सुपर पावर ने जनाब बड़े गाइडेड मिसाइल बना लिए हैं, टारगेट सेट कर दो, मिसाइल जाके वहीं हिट करता है। अल्लाह अकबर, आओ मैं बताता हूं 1450 साल पहले मेरे रब ने अबाबील के उन पंजों में कैसे गाइडेड मिसाइल दिए थे। हर कंकर पर हाथी सवार का नाम लिखा था, उस सवार का नाम मौजूद था। अब ये जब लश्कर आते हैं उसके बाद क्या होता है, रब्बे करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका तर्जुमा क्या है, ए महबूब क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया। आका तो दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे और रब अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा। इट मींस याद उसको दिलाया जाता है जो कहीं देख रहा था, जो कहीं मौजूद था। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों सुनो, आका की विलादत से पहले पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अरे अबाबील के लश्कर भेजे और उन्होंने क्या किया, व तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उन पर पत्थरों की, कंकरों की बारिश की। और रिजल्ट क्या आया, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बनाकर रख दिया, परखचे उड़ गए। उन कंकरों ने वो काम किया जो बड़े बड़े मिसाइल ना कर सकते थे, हाथी सवार, और उन हाथियों का नामो निशान बाकी ना रहा। गोया पूरी दुनिया को ये मैसेज देने वाला था, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला, सुबह शबे वलादत। सो दोस्तों, आपने वाकया को समाअत किया, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।